الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتمان علم کی سزا کیا ہے؟ کتمان علم کہتے ہیں علم کو چھپانا۔ کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چیز معلوم ہو اور اس کو چھپا لے جائے تو اسے کہتے ہیں کتمان علم۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود اس کے کہ ہم نے صاف صاف کھول کھول کر کے کتاب کے اندر لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے اور وہ کتاب ان کے پاس موجود ہے، اولئک یلعنہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے علم کو چھپانا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بھلائی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور اپنی بلوں اور سوراخوں میں رہنے والی چینٹیاں، یہ تمام کی تمام اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو علم کو چھپاتے ہیں، ایک تو علم ہے، انہیں پتہ ہے، اوپر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام نہیں دیتے، اور اس پر ایک اور ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اس علم کو کسی کے پوچھنے پر بتاتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو مومن انسان ہیں، مومن جنات ہیں، ان کی بھی لعنتیں ایسے لوگوں کے اوپر برستی ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، کتاب العلم کے اندر 118 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں، ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی حدیثیں خوب بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ حدیثیں، خوب حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، حالانکہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر اللہ رب العالمین کی کتاب میں یہ دو آیتیں نازل نہ کی گئی ہوتی۔ کون سی دونوں آیتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ کی 159 نمبر اور 160 نمبر کی آیت، یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان پر سب کی لعنت برستی ہے۔ تو اگر یہ دو آیتیں قرآن مجید کے اندر نہ لکھی ہوئی ہوتی، ما حدثت حدیثا، تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو وضاحت کی گئی ہے، جو ایک طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار اور دھمکی دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو علم کو چھپاتے ہیں، وہی باتیں سوچ سوچ کر کے میں اللہ کے نبی سے سیکھی ہوئی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا زمانہ اسلام، جب یہ اسلام لائے تو سن 7 ہجری کا سال چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ گویا کہ 4 سال اللہ کے نبی کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہے، اور ان 4 سالوں میں حدیث کی کتابوں کے اندر
سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہی سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جو مکی دور میں اور سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت پہلے اسلام لائے، مکی دور بھی انہیں ملا، مدنی دور بھی ملا، مگر حدیثوں کو یاد کر کے اللہ کے نبی سے سن کر کے امت تک پہنچانے کا جو اہم فریضہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چند سالوں میں، محض 4 سال میں جو فریضہ انجام دیا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے اس میدان میں، اس فیلڈ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہاں تک کیوں پہنچا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو ابھی اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے، یہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، کہتے ہیں کہ جو ہمارے مہاجرین بھائی ہیں یہ بازاروں میں، منڈیوں میں اپنی تجارت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وَإِنَّ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور جو ہمارے انصاری بھائی ہیں كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، یہ اپنی زراعت میں، اپنی کاشتکاری میں، اپنی کھیتی باڑی میں یہ لگے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے چمٹا رہتا ہے، بے شبع بطنہ ہی، اور اپنی بھوک کو برداشت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ، ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر کے اصحاب صفہ کے ساتھ یہ علم حاصل کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا کرتے تھے، اور دوسرے لوگ اس مجلس میں شریک نہیں ہو پاتے تھے، ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر کے، یاد کر کے اسے امت تک پہنچایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں، ان 2 آیتوں نے قرآن کریم کی مجھے مجبور کیا کہ میرے پاس جو بھی ہے اللہ کے نبی سے حاصل کیا ہوا میں لوگوں تک بتاؤں۔ اسی طرح وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کئی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، مسند احمد کے حوالے سے 12606 نمبر کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی، کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ دخل الجنہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ قال یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ کے نبی افلا ابشر الناس، کیا میں یہ خوشخبری، یہ بشارت میں لوگوں کو بتا دوں؟ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انی اخاف ان یتکلوا علیہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لوگ اسی بات کے اوپر بھروسہ کر کے دیگر اعمال چھوڑ نہ بیٹھیں، اس لیے تم یہ بشارت لوگوں کو نہ سناؤ، یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤ، اپنے تک محدود رکھو۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں 128 نمبر کی حدیث میں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، اپنی موت کے وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو لوگوں سے بیان کر دیا تھا۔ کیوں بیان کیا تھا؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، تعصماً، اسی کتمان علم کی سزا کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ جو علم کو چھپائے گا اس کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے قیامت کے دن۔ تو اسی ڈر کی وجہ سے کہیں اس کے اندر میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس سزا کا میں مستحق نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ کتمان علم، علم کو چھپانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر 2649 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم، جس سے علم کی بات پوچھی گئی، علمہ ثم کتمہ، جس علم کو وہ جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپا لیا۔ بہت سی باتیں
وہ جانتا تھا جو اس سے پوچھی گئی، لیکن اس نے ان کو چھپایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، ایسے شخص کو جو علم کو چھپاتا ہے۔ یہودیوں کا یہی تو شیوا ہے۔ یہودیوں کے ہاں آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں کے اندر ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ مذہب اسلام نے زانی کی جو سزا رکھی ہے، سنگسار کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے، یہی سزا ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی، لیکن اسے وہ چھپاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ علم کو چھپانا یہ یہودیت کی صفت ہے، اور علم کو جو چھپاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، فرشتوں کی اور مومن جنوں اور مومن انسانوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں اگر علم ہے تو لوگوں کو بتانے میں ہمیں لوگوں کو بتانے میں تردد محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بتا دینا چاہیے۔ اور اس وقت تک آپ اپنے علم کو اس وقت تک لوگوں سے شیئر نہ کریں جب تک کنفرم آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرنا۔ سنی سنائی باتوں کو آپ کسی اور تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں جب تک اس کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لیں کہ یہ بات حقیقت میں سچ ہے یا نہیں۔ اس وقت تک اس علم کو دوسروں تک بتانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی یہ ایک جرم ہے جس سے بچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتمان علم کی سزا سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور لوگوں کو بھی علم سے آشنا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔